اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا پارہ نمبر 11 کے اندر سورہ ہود شروع ہونے جا رہی ہے، جس سورت کا جو نمبر ہے وہ بھی 11 ہے۔ سب سے پہلے اس کا زمانہ نزول دیکھتے ہیں۔ یہ اسی دور میں تقریباً نازل ہوئی جس دور میں سورہ یونس نازل ہوئی، یا سورہ یونس جیسی صورتیں نازل ہوئیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں دیکھتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے یا رسول اللہ؟ جواب میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ کو سورہ ہود اور اس کی ہم مضمون صورتوں نے بوڑھا کر دیا، جیسے سورہ یونس ہے، سورہ واقعہ ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ زمانہ کیسا سخت ہوگا، جبکہ ایک طرف تو کفار قریش اپنے تمام ہتھیاروں سے اس دعوت حق کو کچل دینے کی کوشش کر رہے تھے، اور دوسری طرف سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پے در پے اتنی وارننگز نازل ہو رہی تھیں آیات کے ذریعے اور ایسی صورتوں کے ذریعے۔ پہلی جو اقوام گزری، پہلے انبیاء کی جو قومیں ہلاک ہوئیں، انہی کے ان کی جو ہیں وہ ساری حرکات تھیں مکہ والوں کی۔ تو ان حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت یہی اندیشہ گھلائے رہتا تھا کہ کہیں اللہ کی دی ہوئی مہلت ختم نہ ہو جائے اور وہ آخری ساعت نہ آ جائے جبکہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو عذاب میں پکڑ لینے کا فیصلہ فرما دیتا ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ رویا کرتے تھے، دعائیں مانگا کرتے تھے، بہت ہلکان ہوتے تھے۔ اب ہم جیسے سورہ یونس بھی ہم نے اسی طرح وارننگز آ رہی ہیں، اس میں ہم نے پڑھی۔ اسی طرح سے یہ سورہ ہود جو ہے 11 سورت پارہ نمبر 11 میں شروع ہو کے ساتھ ہی 12 نمبر پارہ ہمارا انشاءاللہ اس میں شروع ہو جائے گا۔ تو اس کے اندر بھی آپ دیکھیے گا یہی سارا کچھ انذار ہے، یعنی ڈرانا ہے، اور براہ راست اللہ تعالیٰ نے جو خطاب کیا اس کی بجائے اللہ تعالیٰ نے جو اقوام تھیں جیسے قوم نوح، عاد، ثمود، قوم لوط، اصحاب مدین اور قوم فرعون کے قصوں سے اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں یا ایسی صورتوں میں زیادہ کام لیا ہے، سمجھانے کے لیے، ڈرانے کے لیے اور میسج آگے پہنچانے کے لیے۔ پہلی امتوں ان کی ہلاکت کی وجوہات اور ان کا سارا جو پیچھے ان کے اسباب تھے وہ سارے۔ تو بہرحال ہم آگے چلتے ہیں، سورت دیکھتے ہیں۔ سورت ہود ہمیں شروع کرنی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ فرمان ہے یہ جس کی آیتیں الف لام را، یہ فرمان ہے جس کی آیتیں پختہ اور مفصل ارشاد ہوئی ہیں، یعنی حکم اور فرمان شاہی کے معنی میں یہ لفظ آئے گا۔ اتنا خوبصورت بیان اللہ تعالیٰ نے یہاں پر سٹارٹنگ میں ہی اللہ تعالیٰ اس کو لے کے آئے بہت پیارے انداز میں، کہ جس کی آیتیں بہت پختہ ہیں، احکمت آیاتہ ثم فصلت، اور پھر بہت ہی عمدہ طریقے سے اس کو کھول کے اس کی تمام آیات کو بیان کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک دانا اور باخبر ہستی کی طرف سے ہے۔ یہ یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بنایا، ان کی طرف سے ان کے اوپر جو ایک افتراء باندھی گئی، ان کے اوپر جو جھوٹ باندھا گیا، ایسا نہیں ہے۔ اس صورت کے اندر ہمیں توحید کی دعوت ملے گی، انبیاء کی اس دعوت کے دوران میں جو ان پہ مشکلات گزریں اور وہ سارا کچھ جو پھر بد لوگوں کا انجام ہوا، وہ سب کچھ عذابوں کی شکل میں
اس کے تذکرے، اس کی یعنی اہل ایمان کو جو نجات ملے گی، وہ سارا کچھ یعنی کہ یہ اس قرآن پاک کے اندر، اس آیتوں کے اندر ایک کھلے مفصل ارشاد ہوئی ہیں، اور ایک بہت ہی دانا اور باخبر ہستی کی طرف سے کہ تم نہ بندگی کرو مگر صرف اللہ کی کرو، یعنی توحید کی دعوت ہے۔ میں اس کی طرف سے تم کو خبردار کرنے والا ہوں اور بشارت دینے والا ہوں، اور یہ کہ تم اپنے رب سے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹ آؤ تو وہ ایک مدت خاص تک تم کو اچھا سامان زندگی دے گا۔ اچھا سامان زندگی یعنی بہت ہی بہترین تمہاری یہاں پر زندگی، سامان زندگی ہو سکتی ہے اگر تم جو ہو باز آ جاؤ، اللہ تعالیٰ کی بندگی کو اختیار کرو، تو یہاں پر دنیا کے اندر بھی تمہیں بہت اچھا جو ہے ایک وقت اللہ تعالیٰ تمہیں گزروا دے گا، اور ہر صاحب فضل کو اس کا فضل عطا کرے گا۔ لیکن اگر تم منہ پھیرتے ہو تو میں تمہارے حق میں ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ تم سب کو اللہ کی طرف پلٹنا ہے اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، آیت نمبر 4 پہ ہماری آگے آیت نمبر 5 اور 6 سے ہم پارہ نمبر 12 کے اندر اس میں داخل ہو جائیں گے۔ دیکھو یہ لوگ اپنے سینوں کو موڑتے ہیں تاکہ اس سے چھپ جائیں، خبردار جب یہ کپڑوں سے اپنے آپ کو ڈھانپتے ہیں، یہ منافقین جو ڈھانپتے ہیں، اور یہ لوگ مکہ کی گلیوں میں اپنے آپ کو جو ڈھانپتے پھرتے ہیں اپنے منہوں کو، کہ یہ آ کے ہمیں جو کہتا ہے، یہ آ کے ہمیں جو سمجھاتا ہے، اس کے ساتھ ہماری مطلب سامنا نہ ہو جائے کہ پھر وہی بات کرے گا کہ اللہ کو جو ہے ایک مانو اور اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ، تو اپنے آپ کو بھی اور اپنے دل کی باتوں کو بھی جو موڑتے ہیں اور چھپاتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی چھپ جائیں، ان کا سامنا ہی نہ ہو۔ خبردار جب یہ اپنے کپڑوں سے اپنے آپ کو ڈھانپتے ہیں، اللہ ان کے چھپے کو بھی جانتا ہے اور کھلے کو بھی جانتا ہے، وہ تو ان بھیدوں سے بھی واقف ہے جو ان کے سینوں میں ہیں۔ زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو، اور جس کے متعلق وہ نہ جانتا ہو کہ کہاں وہ رہتا ہے اور کہاں وہ سونپا جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہر آنے والا وقت، ہر گزرنے والا وقت، ہر موجودہ وقت، کل پیش آنے والا ہر چیز کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، سب کچھ ایک صاف دفتر میں آلریڈی درج ہے۔ آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، اور وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، جبکہ اس سے پہلے اس کا عرش پانی پر تھا، تاکہ تم کو آزما کر دیکھے تم میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کہتے ہو کہ لوگوں مرنے کے بعد تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، تو منکرین فوراً بول اٹھتے ہیں کہ یہ تو سری جادوگری ہے، یعنی کوئی میچنگ ہی نہیں ہے جادوگری کی، اور پھر وہی باتیں بار بار دہرائی جاتی ہیں۔ اور اگر ہم ایک خاص مدت تک ان کی سزا کو ٹالتے ہیں تو وہ کہنے لگتے ہیں آخر کس چیز نے اسے روک رکھا ہے؟ سنو، جس روز اس سزا کا وقت آ گیا تو وہ کسی کے پھیرنے سے نہیں پھر سکے گا، اور وہی چیز ان کو آ گھیرے گی جس کا یہ مذاق اڑا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان سے یہ بار بار جو ہے یہی کہا جاتا تھا کہ قیامت کیوں نہیں آ رہی، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر ہم سزا کو ٹال بھی رہے ہیں تو موت جو ہے ہر شخص کی قیامت واقعہ ہو جائے گی اس کے موت کے ساتھ ہی، اور اس کو پھر پتہ لگ جائے گا کہ کس طرح سے اس کی جان نکلتی ہے اور کیا اس کے ساتھ سلوک ہوتا ہے، تو بس وہ دن جو ہے وہ زیادہ دور نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، اب آیت نمبر 7 میں یہاں پر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا، اس حوالے سے اللہ تعالیٰ کی اس کے اندر کمال قدرت کا بیان ہے کہ آسمان و زمین کے 6 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے پیدائش کی، سورۃ اعراف میں بھی یہی ہمیں ملتا ہے، اور یہ جو فرمایا اس بات آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ آسمان و زمین پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا۔ پھر سب سے پہلے کیا پیدا کیا، اس کے متعلق مختلف روایات آتی ہیں۔
عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اہل یمن کے کچھ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس امر کائنات کی ابتدا کے بارے میں پوچھا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تھا اور اس سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی۔ بخاری کی حدیث ہے جس کا ترجمہ ہے اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا اللہ تعالیٰ تھا اور اس سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی اور اس کا عرش پانی پر تھا، پھر اس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور ذکر یعنی لوح محفوظ میں ہر چیز لکھ دی۔ پھر اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی تقدیریں آسمان اور زمین کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے لکھ دی اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح سنن ترمذی کی پھر ابن ماجہ کی روایات میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ خلق کی پیدائش سے پہلے ہمارا پروردگار کہاں تھا، یعنی جو بھی مخلوق ہے اس کی پیدائش سے پہلے ہمارا پروردگار کہاں تھا۔ اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بادل، پتلا سا بادل یا نامعلوم چیز جس کی حقیقت سے ہم ناواقف ہیں، گویا عامہ ہے۔ عاماؤن حدیث کا ترجمہ اس میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایک عامہ یعنی نامعلوم چیز میں تھا۔ عاماؤن ایک نامعلوم چیز، عاماؤن حدیث کے اندر عربی میں جو لفظ آیا ہے اس کا معنی ہے بادل، پتلا سا بادل یا نامعلوم چیز۔ ٹھیک ہے، تو حدیث کا ترجمہ یہ بن رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک عامہ یعنی نامعلوم چیز میں تھا، اس کا اوپر خالی تھا اور اس کے نیچے بھی خلا تھا، مگر شیخ ناصر البانی رحمۃ اللہ علیہ اور ان سے پہلے رازی اور دوسرے اہل علم نے اسے ضعیف کہا ہے۔ تو جبکہ استدلال خصوصاً عقیدے میں اور اتنے اہم مسئلے میں صحیح حدیث ہی سے جو ہے استدلال ہو سکتا ہے، اور صحیح حدیث جس سے اس مسئلے پر روشنی پڑتی ہے وہ سن لیجئے، وہ یہ ہے صحیح حدیث میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمیں جو معلومات ملتی ہیں کہ وہ مخلوق کی پیدائش سے پہلے یا اس کی تخلیق سے پہلے اللہ خود کہاں تھا، تو وہ ایک صحیح حدیث میں ہمیں معلوم ہوتا ہے، وہ یہ ہے عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا۔ ترمذی ابو داؤد کی حدیث ہے، پیارے نبی فرما رہے ہیں اور حضرت عبادہ بن صامت جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اپنے کانوں سے سنا اور اس حدیث کو بیان کر رہے ہیں۔ فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو پیدا کیا وہ قلم تھا، تو اسے فرمایا لکھ۔ اس نے کہا اے میرے رب میں کیا لکھوں؟ فرمایا ہر چیز کی تقدیریں لکھ یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے۔ یہ حدیث صحیح ہے، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسے صحیح کہا ہے۔ ٹھیک ہے، اور البتہ شیخ محمد عبدہ رحمۃ اللہ علیہ نے قلم کی پیدائش اور تقدیر کا لکھا جانا پانی اور عرش کے بعد لکھا ہے۔ ٹھیک ہے، واللہ عالم۔ تو ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی قلم سے پہلے عرش اور پانی کے پیدا کیے جانے کا ذکر کیا ہے اور اس کے کچھ دلائل بھی ذکر کیے ہیں۔ ٹھیک ہے، فتح الباری کے اندر بھی موجود ہے اس کی، اگر آپ کو اور مزید چاہیے تو پھر ہمیں خود بھی ریڈنگ کرنی چاہیے، اور پتہ چلانا چاہتے ہیں تو پھر علم اور پھر پڑھنا اور سب کچھ، یعنی کہ یہ وہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ جب کچھ نہیں تھا تب بھی رب تھا، جب کچھ نہیں رہے گا تب بھی رب موجود ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اچھا، اب آیت نمبر 8 پہ رکوع اگلا شروع ہو رہا ہے آیت نمبر 9 سے، وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ، اگر کبھی ہم انسان کو اپنی رحمت سے نوازنے کے بعد پھر اس سے محروم کر دیتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے؟ اِنَّهُ لَيَئُوسٌ، وہ مایوس ہوتا ہے، کفور، اور وہ ناشکری کرنے لگتا ہے،
اور اگر اس مصیبت کے بعد جو اس پر آئی تھی ہم اسے نعمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو کہتا ہے میرے تو سارے گناہ دھل گئے، چلے گئے، مجھ سے یہ مصیبت دور ہو گئی، اور پھر وہ پھولا نہیں سماتا اور اکڑ اکڑ کر چلنے لگتا ہے۔ اس عیب سے پاک اگر کوئی ہیں تو بس وہ لوگ ہیں جو صبر کرنے والے اور نیکوکار ہیں۔ یعنی یہ جو رویہ ہے نا، یہ عیب ہے۔ کون سا عیب ہے؟ اس کے اندر عیب کیا ہے؟ جب اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، اس کے بعد اس رحمت کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم اس نعمت کو تھوڑا محروم کر دیتے ہیں رحمت کے بعد، تو وہ بندہ بالکل مایوس ہو جاتا ہے اور ناشکری کرنے لگتا ہے کہ ہے ہی کچھ نہیں تھا ہی نہیں، ایسے ہی ملک، ایسے ہی مطلب کہ حالات ہیں، ایسے ہی تھا، ہمیشہ سے ایسے ہی تھا، تو وہ ناشکری کرنے لگتا ہے۔ اور جب اگر اس کی مصیبت کے بعد جو اس پر آئی تھی ہم اس کو پھر دوبارہ نعمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو بڑا خوشی کے ساتھ کہتا ہے کہ میرے سے برائیاں دور ہو گئیں، ذہب السیئات عنی، میرے سے تمام ہر قسم کی برائیاں یعنی کہ فار ایور دور ہو گئیں، اب کبھی میرے اوپر نہیں آئیں گی۔ اور پھر ایسا پھولا نہیں سماتا ہے اور اکڑتا پھرتا ہے۔ تو یہ عیب ہے، عیب ہے، اس کو اللہ نے کہا ہے یہ عیب ہے۔ اس چیز سے وہی لوگ پاک ہیں جو صبر کرنے والے ہیں۔ کس میں؟ ہر حال میں، اچھا ہے یا برا ہے، ان کے ساتھ زندگی میں اچھا چل رہا ہے یا برا چل رہا ہے، آزمائش چل رہی ہے یا نہیں، سیف اینڈ ساؤنڈ زندگی گزر رہی ہے، وہ ہر حال میں صبر کرنے والے نیکوکار ہیں، اور وہی ہیں جن کے لیے درگزر بھی ہے اور بڑا اجر بھی ہے انشاءاللہ۔ یعنی اللہ ایسے لوگوں کے قصور بھی معاف کرتا رہتا ہے اور ان کی بھلائیوں پر ان کو اجر دیتا ہے۔ آگے آیت نمبر 12 میں اللہ فرما رہے ہیں تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان چیزوں میں سے کسی چیز کو بیان کرنے سے چھوڑ دو جو تمہاری طرف وحی کی جا رہی ہیں، اور اس بات پر دل تنگ ہو کہ وہ کہیں گے اس شخص پر کوئی خزانہ کیوں نہیں اتارا گیا، یا یہ کہیں کہ اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہ آیا۔ تم تو محض خبردار کرنے والے ہو، آگے ہر چیز کا حوالہ دار، سارے معاملات سب کچھ اللہ کے حوالے ہے۔ یعنی کہ آپ بالکل ٹینشن فری ہو کے آپ تبلیغ کریں، ان کے مطالبات، شبہات، تان تشنیع سے تنگ آ کر آپ پریشان اور غمزدہ نہ ہوں، یہ اس کے اندر میسج ہے، ٹھیک ہے۔ اور توحید کے سائیڈ پہ جو وحی آتی رہی اس کو آپ جو ہے اسی طرح سے آگے لوگوں تک توحید کا جو ہے میسج وہ پہنچاتے رہیں، اور کوئی بھی حصہ جو ہے توحید کے ذکر کے اندر سے، اس کے معاملات کے اندر سے کوئی چیز آپ نے اس کو سکپ نہیں کرنا، یہ اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے یہ کتاب خود گھڑ لی ہے؟ کہو اچھا یہ بات ہے تو اس جیسی گھڑی ہوئی 10 صورتیں تم بنا لاؤ، اور اس کے سوا اور جو تمہارے معبود ہیں ان کو مدد کے لیے تم بلا سکتے ہو تو بلا لو، اگر تم میرے معبود سمجھنے میں سچے ہو، یعنی اگر وہ تمہاری ہیلپ کر سکتے ہیں تو ان سے ہیلپ لے لو، وہ ہیلپ تو کر ہی نہیں نہ سکتے۔ اب اگر وہ تمہارے معبود تمہاری مدد کو نہیں پہنچتے تو جان لو کہ یہ اللہ کے علم سے نازل ہوئی ہے، اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے۔ پھر کیا تم اس امر حق کے آگے اپنا سر جھکاؤ گے؟ جھکاتے ہو اپنا سر؟ یعنی پھر اتنے انداز سے، اتنی خوبصورت توحید کے ثبوت کے ساتھ اللہ تعالیٰ پھر سوال کروا رہے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اب تو مان جاؤ، اب تو تمہیں خود یقین ہے کہ کوئی تمہاری مدد کے لیے نہیں آ سکتا، اب اپنی ضد کو چھوڑ دو۔ یعنی تم انا آتینا کل کوثر جیسی 3 آیتیں بھی نہیں بنا سکے، نہ ہی بنا سکتے ہیں، تو پھر تمہیں لازم ہے کہ ایک تو اس بات پر یقین کر لیں یہ لوگ کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، اور دوسری اس بات کا یقین کریں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ پکار کس کو؟ تمام جماعت کفار کو لگائی ہے۔ پھر کیا تم اسلام قبول کرو گے یا اپنی ضد اور اناد میں اسی طرح اندھوں کی طرح پڑے رہو گے؟ یہ پکار ہے، اور بہت عمدہ پکار ہے آیت نمبر 14 میں۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں آیت نمبر 15 میں، جو لوگ بس اسی دنیا کی زندگی اور اس کی خوشنمائیوں کے طالب ہوتے ہیں ان کی کارگزاری کا سارا پھل ہم ان کو یہیں دنیا میں دے دلا کے فارغ کر دیتے ہیں، اور اس میں ان کے ساتھ کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ یعنی جن کے دل و دماغ دنیا پرستی چھائی ہوئی ہے نا، جن کے اوپر اللہ کے پیغام کو رد کر دیتے ہیں، دلیل بازیاں کرتے ہیں، وہ سب تو بعد کی چیزیں ہیں۔ پہلی چیز اس کا انکار اصل سبب ہے وہ ان کے نفس کا یہ فیصلہ ہے کہ دنیا اور اس کے مادی جو فائدے ہیں ان سے اوپر کوئی چیز نہیں ہے۔ اب سب سے اوپر انہوں نے اپنے جو رکھا ہوا ہے نا، اصل ان کی عقل میں نمبر 1 جو چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ دنیا کے مادی فائدے،
ٹھیک ہے، اس سے اوپر کوئی اور چیز نہیں ہے، یہ ان کے نفسوں نے فیصلہ کیا ہوا ہے۔ آیت نمبر 15 کے اندر اللہ تعالیٰ اور 16 کے اندر جب ہم اس کو ملاتے ہیں تو ان کی کارگزاری کا سارا پھل ہم ان کو یہیں دے دیں گے، اور میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں کی جاتی، مگر آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے آگ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ کفار کو دنیا میں کسی نیکی کا فائدہ آخرت میں عذاب کم ہونے کی صورت میں تو ہو سکتا ہے، یاد رکھیں۔ کافر کو یہ جو آیت نمبر 15 اور 16 ہے نا، یہ دو آیات کفار اور مشرکین کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ دوسری آیت میں ہے لیس لہم فی الآخرۃ الا النار۔ جب یہ آیت آئی ہے نا، ان کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں، تو مطلب یہ ہے کہ جو کفار یہاں دنیا طلبی کے لیے صدقہ، خیرات وغیرہ نیک عمل کرتے ہیں، چیریٹی کے پروگرامز کرتے ہیں، چیریٹی اکٹھی کرتے ہیں، خیر بھلائیوں کے کام کرتے ہیں، جن کا تعلق جو ہے عام عوام سے ہے، انہیں ان کے کاموں کا بدلہ دنیا میں پورا پورا دے دیا جاتا ہے، لیکن یہ بدلہ ملنا اللہ تعالیٰ کی مرضی پر موقوف ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو دنیا میں ان کو اس کا بدلہ دیتے ہیں پورا پورا۔ یعنی دیکھیں نا، کوئی مشہور ہو جاتا ہے نان مسلم چیریٹی کے اندر، کوئی اس کو عزت دنیا کے اندر، اس کا نام، برتری، شہرت، مال، کامیابی، سب کچھ اللہ تعالیٰ اس کے عمل کے مطابق اس کو دے دیتے ہیں یہاں پر ہی، جو کہ بالکل کافر ہے یا مشرک ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے بنی اسرائیل میں بھی آیت نمبر 18 میں اس کا ترجمہ آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جو شخص اس جلدی والی دنیا کا ارادہ رکھتا ہو، یعنی اسی میں سارا کچھ مل جائے، رزلٹ بھی، اس کے پھل بھی، کام کا اجر بھی، ہر چیز، تو ہم اس کو اس دنیا میں جلدی دے دیں گے جو چاہیں گے، جس کے لیے چاہیں گے۔ یعنی یہ بھی اللہ کی مرضی پر ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہر نان مسلم جو خیر کا کام کر رہا ہے دنیا میں اس کو ضرور دنیا میں بدلہ ملے۔ اللہ آیت نمبر 18 میں، بنی اسرائیل کی آیت نمبر 18 میں یہ فرما رہے ہیں کہ جو شخص اس دنیا میں جلدی والی دنیا کا ارادہ رکھتا ہے تو ہم اس کو اس میں جلدی جلدی دے دیں گے جو چاہیں گے، جس کے لیے چاہیں گے۔ پھر ہم نے اس کے لیے جہنم بنا رکھی ہے، اس میں داخل ہوگا مذمت کیا ہوا، ڈانٹ ڈپٹ کھاتا ہوا، دھتکارا ہوا، ٹھیک ہے۔ اسی معنی میں جو ہے ایک اور آیت سورہ شورى میں بھی ملتی ہے۔ تو بہرحال اس سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ آخرت میں پھر ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ پھر ایک اور پوائنٹ اس کے اندر، صرف کفار اور مشرکین ہی نہیں، جو سکولرز ہیں انہوں نے ان دو آیتوں کو عام بھی مانا ہے، یعنی پورا عام کر کے تمام عوام کے اوپر، اور لکھا ہے کہ اس میں منافق اور ریاکار بھی شامل ہیں۔ دیکھیں منافق کون ہوتا ہے، ہم بہت دفعہ اس کو پڑھ چکے، سن چکے۔ منافق وہ ہوتا ہے جس کے پاس کلمہ طیبہ ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کا باغی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، دل کے اندر ایمان نہیں ہے، اللہ کا تقوی نہیں ہے اور وہ غلط کام کرتا ہے، اس کو منافق کہتے ہیں۔ اس میں منافق اور ریاکار بھی شامل ہیں آیت نمبر 15 اور 16 کے اندر۔ ان کے عمل بھی آخرت میں ضائع ہو جائیں گے۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی حدیث ہے، قیامت کے دن ایک شہید کو لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ سے اسے اپنی نعمتوں کی پہچان کروائے گا، وہ انہیں پہچان لے گا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے ان کے لیے کیا کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ میں نے لڑتے لڑتے تیری راہ میں جان دے دی۔ اللہ فرمائیں گے تو نے جھوٹ کہا، تو نے محض اس لیے جنگ کی تھی کہ لوگ تجھے بہادر کہیں، بہادر جانیں، چنانچہ تجھے وہ داد، وہ شہرت تو دنیا میں مل گئی۔ پھر حکم ہوگا اسے چہرے کے بل گھسیٹ کر آگ میں ڈال دیا جائے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاکار قاری، قرآن پڑھنے والا، ریاکار دولت مند، اس کے متعلق بھی یہی بیان فرمایا۔ واضح رہے کہ اگر اس آیت کو عام رکھا جائے تو لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، ان کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں کی تعویل کی جائے گی کہ کفار و منافقین کے لیے تو دائمی جہنم ہے، مگر مسلمان گناہگار سزا کے بعد جہنم سے نکل آئیں گے اور بعض کو اللہ تعالیٰ ویسے ہی معاف کر دے گا۔ یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ چاہے گا معاف کر دے گا، جس کو اللہ چاہے گا جہنم کی آگ کے بعد اس کو صاف کر کے جنت میں لے آئے گا، جس کے پاس یعنی کلمہ ہے۔ تو کس چیز کو چھوڑ کے؟ کفار اور منافقین کے لیے تو دائمی جہنم ہے، یہ یاد رکھیں،
کفار اور منافقین کے لیے دائمی جہنم ہے، وہ نہیں نکل سکیں گے، مگر مسلمان گناہگار جو یعنی کہ پکا اچھا اس کا ایمان ٹھیک تھا لیکن گناہگار سزا کے بعد جہنم سے نکال لیے جائیں گے، اور پھر بعض کو تو اللہ تعالیٰ ویسے بھی معاف کر دے گا. ٹھیک ہے، آیت نمبر 17 پہ چلیے. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں آیت نمبر 17 میں؟ پھر بھلا وہ شخص، کس کی طرف اشارہ ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف. بھلا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے ایک صاف شہادت رکھتا ہے، اس کے بعد ایک گواہ یعنی قرآن پاک بھی پروردگار کی طرف سے اس شہادت کی تائید میں آ گیا کہ وہ سچا شہادت پہ وہ سچا نبی ہے، اور پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب بھی رہنما اور رحمت کے طور پر آئی ہوئی بھی موجود تھی، کیا وہ بھی دنیا پرستوں کی طرح اس سے انکار کر سکتا ہے؟ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا پرستوں کی طرح انکار کر سکتے ہیں؟ ایسے لوگ تو اس پر ایمان ہی لائیں گے، اور انسانی گروہوں میں سے جو کوئی اس کا انکار کرے گا تو اس کے لیے جس جگہ کا وعدہ ہے وہ دوزخ ہے. بس اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تم اس چیز کی طرف سے کسی شک میں نہ پڑنا، یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، مگر اکثر لوگ نہیں مانتے. اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ گڑے؟ ایسے لوگ اپنے رب کے حضور پیش ہوں گے اور گواہ شہادت دیں گے کہ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ گھڑا تھا. سنو، اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر، ان ظالموں پر جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں اور اس کے راستے کو ٹیڑھا کرنا چاہتے ہیں. یعنی ایسے کام ان کے غلط ہیں کہ وہ راستے کو بھی ٹیڑھا کرتے ہیں، روکتے ہیں اور آخرت کا انکار کرتے ہیں. اور کہا جائے گا آخرت میں کہ وہ زمین میں اللہ کو بے بس کرنے والے نہیں تھے اور نہ اللہ کے مقابلے میں کوئی ان کا حامی مددگار تھا. انہیں اب دوہرا عذاب دیا جائے گا، یعنی اپنی گمراہی کا بھی عذاب دیا جائے گا اور دوسروں کو گمراہ کرنے کی سزا کا بوجھ بھی ان کے اوپر ڈالا جائے گا. وہ نہ کسی کی سن سکتے تھے اور نہ خود ہی انہیں کچھ سوچتا تھا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خود گھاٹے میں ڈالا اور وہ سب کچھ ان سے کھو گیا جو انہوں نے گھڑ رکھا تھا. ناگزیر ہے کہ وہی آخرت میں سب سے بڑھ کر گھاٹے میں رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور اپنے رب ہی کے ہو کر رہے، تو یقیناً وہ جنتی لوگ ہیں اور جنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے. ان دونوں فریقوں کی مثال، یعنی کن دونوں؟ مسلمان اور کافر، ایسی ہے جیسے ایک آدمی ہو اندھا، بہرا اور دوسرا دیکھنے والا اور سننے والا. کیا یہ دونوں یکساں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا تم اس مثال سے کوئی سبق نہیں لیتے؟ یعنی جس کے پاس آخرت کا عقیدہ موجود ہے، جو اللہ کو ایک مانتا ہے، جو حقیقت کو جانتا ہے، جو ایڈمٹ کرتا ہے، جو پروردگار کی پہچان رکھتا ہے، جو شرک سے بچتا ہے، جو اللہ کی ناراضگی سے بچتا ہے، جو تقوی ایمان والا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ دیکھنے والا اور سننے والا ہے، ہر خیر اس کے پاس ہے. اور دوسرا جو انکار کر رہا ہے، جو اندھیرے میں پڑا ہوا ہے، جو بہت سے بتوں کو سجدے کرتا ہے، کوئی ایک رب نہیں، وہ تو کئی 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 سرداروں کا وہ غلام ہے جو اس نے خود گھڑے ہوئے ہیں. اس کے کئی مالک ہیں اور کئی مالک کا ایک غلام ہو تو آپ دیکھیں کہ اس کی مت ماری جاتی ہے کہ نہیں ماری جاتی. تو وہ آدمی، اس کی مثال اندھا اور بہرا ہے، یعنی ہر خیر سے ہی وہ محروم ہے. تو کیا یہ دونوں یکساں ہو سکتے ہیں؟ کیا تم اس سے کوئی سبق حاصل نہیں کرتے؟ آیت نمبر 24. آگے آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور ایسے ہی حالات تھے جب ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا. یعنی یہ مکہ والے جیسے کر رہے ہیں نا، ایسے ہی حالات تھے، یہی حالات تھے اس وقت نبی کے بھی اور ان کے لوگوں کے بھی. تو اب یہ اللہ تعالیٰ جو پہلے انبیاء ہیں، ان کی اقوام جو تباہ و برباد ہو گئیں، جن کے نام و نشان اللہ تعالیٰ نے مٹا دیے، ان کے واقعات کے ذریعے سے لوگوں کو انذار کر رہے ہیں، ڈرا رہے ہیں، یعنی سمجھ کے لیے ان کے دروازوں کو ان کو اپروچ دے رہے ہیں کہ تم سمجھو اور غور و فکر کرو کہ ایسے ہی حالات تھے جب ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تھا. اس نے کہا، میں تم لوگوں کو صاف صاف خبردار کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، ورنہ مجھے اندیشہ ہے کہ تم پر ایک روز دردناک عذاب آ جائے گا. جواب میں اس کی قوم کے سردار جنہوں نے اس کی بات ماننے سے انکار کیا تھا بولے،
اب دیکھیں سرداروں نے انکار کیا تھا، ہمیشہ سردار جو ہیں وہ اوپر لگتے ہیں، بولے ہماری نظر میں تو تم اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہو کہ بس ایک انسان ہو ہم جیسے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری قوم میں سے بس وہ لوگ تمہارے پاس ہیں جو ہمارے ہاں ارذل ہیں، جو بڑے کمزور ہیں، کہ اس کی قوم نے بھی ایسے ہی کہا ہماری نظر میں تو تم اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہو، بس ایک انسان ہو ہم جیسے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری قوم میں سے بس ان لوگوں نے جو ہمارے ہاں بڑے کمزور، غریب، کم عمر لڑکے ہیں، بے سمجھے بوجھے، وہ تمہاری پیروی کر رہے ہیں، اور ہم کوئی چیز بھی ایسی نہیں پاتے جس میں تم لوگ ہم سے کچھ بڑے ہوئے ہو، بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ یعنی یہ سارے الزامات حضرت نوح علیہ السلام کو بھی لگائے، اور سارے الزامات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی سیم اسی طرح تھے، کوئی صورتحال جو ہے وہ ڈیفرنٹ نہیں تھی۔ اس نے کہا، یعنی نوح علیہ السلام نے کہا، اے برادران قوم، اب وہ دیکھیں کس طرح بات کر رہے ہیں، اور پھر آگے سے یہ کتنی عمدہ طریقے سے، کتنے درد بھرے لہجے سے، اپنی قوم، کالا یا قومی یا قومی یا قومی، ہر جو نبی ہے اس نے یہی پکار لگائی، محبت بھری، اپنے سینے سے لگا کے، اپنے سینے کا درد سمجھ کے، اے میری قوم کے بندو لوگو، اے میری قوم والو، ذرا سوچو تو صحیح کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک کھلی شہادت پر قائم تھا آلریڈی، یعنی میں ہمیشہ فطرت سلیم پر رہا، میں جس چیز پر اللہ تعالیٰ نے مجھے مسلم پیدا کیا تھا وہ میری خراب نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، اسی کے ساتھ جس کے ساتھ میں پیدا ہوا، اس ایک شہادت پہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس پر ایک شہادت پر میں کھلا قائم تھا۔ پھر آگے کیا ہوا، پھر اس نے مجھ پر اپنی خاص رحمت سے بھی نواز دیا، یعنی میرا دل جس کی گواہی دیتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی پھر دوسرا کام اس پہ اللہ نے یہ کیا کہ اپنی خاص رحمت سے بھی مجھے نواز دیا، مگر وہ تم کو نظر نہیں آئی، تو آخر پھر ہمارے پاس کیا ذریعہ ہے کہ تم ماننا نہ چاہو اور ہم زبردستی اس کو تمہارے سر پر چپک دیں؟ یعنی کہ اس میں پھر میرا کوئی کیا دھرا نہیں، میرا بھی کوئی قصور نہیں، اور تمہیں نظر نہ آئے تو تمہاری نظریں ٹھیک نہیں، تم نہیں دیکھنا چاہتے۔ اور اے برادران قوم، اے میری قوم کے لوگوں، میں اس کام پر تم سے کوئی مال تو نہیں مانگتا، میرا کوئی ذاتی اس میں فائدہ نہیں ہے، میں تمہیں کسی مال، کسی لالچ کے ساتھ یہ کام نہیں کر رہا، میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے، اور میں ان لوگوں کو دھکے دینے سے بھی باز رہا جنہوں نے میری بات نہیں مانی، وہ آپ ہی اپنے رب کے حضور جانے والے ہیں، یعنی میرا ان کے ساتھ کیا معاملہ، وہ تو اپنے رب کے ہیں، میں تو اللہ کا اور ان کے درمیان ایک ملانے والا ہوں، لوگوں کو اور اللہ سے ملانے والا ہوں، درمیان میں بس ایک میسنجر ہوں، میں ان کو اپنے پاس سے نہیں ہٹا سکتا، جنہوں نے میری بات مانی ہے وہ آپ ہی اپنے رب کے حضور جانے والے ہیں، مگر میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ بڑی جہالت برت رہے ہو، یعنی یہ کوئی بہانے ہیں کہ پہلے ان کو ہٹاؤ، ہمیں ان سے بو آتی ہے، وہی سیم باتیں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے بڑے بڑے سردار خوشبوئیں لگائی ہوئی اور آ کے بولا کرتے تھے اور ڈیمانڈز کرتے تھے، ہم تمہاری بات تب سنیں گے جب ان چھوٹے لوگوں کو جو ہے اپنے پاس سے ہٹا دو۔ تو ان کو بھی اس وقت بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی کہا گیا کہ ان کو اپنے پاس سے آپ نے نہیں ہٹانا، ان کا تو اپنے رب کے ساتھ معاملہ ہے، یہ متقی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ سیم جواب جو ہے وہ ہزاروں سال پہلے اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضرت نوح علیہ السلام کو بھی سکھائے، اور انہوں نے بھی اپنی قوم کے لوگوں کو یہی جوابات دیے، اور اسی طرح کے کمزور لوگ ان کی امت میں بھی تھے، اسی طرح لڑکے تھے ناسمجھ، جن کو وہ امت کے لوگ کہہ رہے ہیں ہم بڑے بوڑھے ہیں، ہم اپنا بھلا جانتے ہیں، ان کو کیا پتا ہو کہ کیا اچھا ہے اور کیا ان کے حق میں برا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کے یہ سیم باتیں ہیں۔ فرمایا آیت نمبر 29 کے اینڈ پہ، آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے میری قوم کے لوگوں، اگر میں ان لوگوں کو دھتکار بھی دوں تو اللہ کی پکڑ سے پھر مجھے کون بچانے والا ہے؟ ہاں، مجھے کون بچائے گا اللہ کی پکڑ سے؟ تم لوگوں کی سمجھ میں کیا اتنی بات نہیں آتی؟ اور میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں، اور نہ یہ میرا دعویٰ ہے کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، اور یہ بھی میں نہیں کہہ سکتا کہ جن لوگوں کو تمہاری آنکھیں حقارت سے بہت چھوٹا دیکھتی ہیں انہیں اللہ نے کوئی بھلائی نہیں دی، ان کے نفس کا حال تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اگر میں ایسا کہوں تو میں ظالم ہوں گا۔
یعنی اندر کے حال تو نہیں، ظاہر پہ ہی فیصلے ہوتے ہیں نا. تو پیارے جو انبیاء گزرے ہیں وہ بھی اندر کے حال تو نہیں جانتے. اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر کے حالات نہیں جانتے تھے نا. تو جب تک اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ان کو منافقین کے بارے میں بتا نہیں دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد وہ ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نہیں پہچان سکے، نہیں جان سکے. ٹھیک ہے. تو آخر کار یعنی کہ انبیاء غیب کا علم نہیں رکھتے، نہ کوئی پہلے رکھتا تھا، ان میں سے بھی کسی کو غیب کا علم نہیں تھا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی غیب کا علم نہیں رکھتے. فرمایا کہ ان کے نفس کا حال تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اگر میں ایسا کروں کہ میں ان کو حقارت کی نظر سے دیکھوں یا میں ان کو اپنے ارد گرد سے ہٹا دوں تو پھر ایسا جب میں کہوں تو ظالم ہوں گا. آخرکار ان لوگوں نے کہا کہ اے نوح علیہ السلام، تم نے ہم سے جھگڑا کیا اور بہت کر لیا، بڑی مدت ہو گئی، اب تو بس وہ عذاب لیا. اب پتہ کیا تھا، حضرت نوح علیہ السلام جو ہیں ان کی ایج ان کی جو دعوت کا جو ایک عرصہ ہے 950 سال ہمیں قرآن پاک اور احادیث کے اندر سے ملتا ہے. 950 سال میں ہوتا یہ تھا کہ ہر شخص جو مر رہا ہے نا اپنی موت، وہ اپنی نسلوں کو یہ بتا کے جاتا تھا کہ ان کی بات نہیں ماننی، اس کی بات نہیں ماننی. ٹھیک ہے. ہر زمانے کے جو لوگ ہیں تو انہوں نے کیا کیا، جب نوح علیہ السلام کے دلائل کے سامنے بے بس ہو گئے تو نوح علیہ السلام ایک مدت دراز تک یعنی 950 سال، یہ ذکر آیا ہے عنکبوت کے اندر آیت نمبر 14 میں، 950 سال دن رات ایک ایک شخص کو، پوری مجلس کو اللہ کی توحید سمجھاتے رہے، نہیں تھکے اور نہ ہی ہمت ہاری. تو بجائے اس کے کہ ان کی قوم ایمان لے آتی یا اللہ سے درخواست کرتی کہ اے اللہ اگر نوح کی بات سچی ہے علیہ السلام تو اس کے لیے ہمارے سینے کھول دے، الٹا عذاب الہی وہ ہر وقت اس کا مطالبہ کرتے رہے. یہ اس بات کی مثال ہے کہ شرک انسان کو عقل اور فطرت الہی پر چلنے سے کس حد تک محروم کر دیتا ہے، اور اس کی بھی کہ مشرک پرانے زمانے کا ہو یا آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ہو، دونوں ایک ہی طرح کے عقل سے خالی ہوتے ہیں، خالی ہو جاتے ہیں. جیسے دیکھیے ابو جہل اور مشرکین مکہ کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا ہونے کی صورت میں اللہ تعالیٰ سے جو دعا انہوں نے پیچھے سورۃ انفال میں آیت نمبر 32 میں ذکر کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ وہ چیز ہے کہ نبی جو ہیں نوح علیہ السلام ان کو کہہ رہے ہیں تم نے ہم سے جھگڑا کیا اور بہت کر لیا، بجائے اس کے کہ وہ اللہ سے کوئی سیدھی دعا کرتے، غور و فکر کرتے، انہوں نے عذاب مانگا. کہا اب تو بس وہ عذاب لے ہی آ جس کی تو ہم کو دھمکی دیتے ہو اگر تم سچے ہو. نوح علیہ السلام نے جواب دیا وہ تو اللہ ہی لائے گا اگر وہ چاہے گا، اور تم اتنا بل بوتا نہیں رکھتے کہ اسے روک دو. اب اگر میں تمہاری کچھ خیر خواہی کرنا بھی چاہوں تو میری خیر خواہی تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی جبکہ اللہ ہی نے تمہیں بھٹکا دینے کا ارادہ کر لیا ہو. وہی تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف تمہیں پلٹنا ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب پھر مخاطب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں آیت نمبر 35 میں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے یہ سب کچھ خود گھڑ لیا ہے؟ ان سے کہو اگر میں نے یہ خود بنا لیا ہے تو مجھ پر اپنے جرم کی ذمہ داری ہے، اور جو جرم تم کر رہے ہو اس کی ذمہ داری سے میں بری ہوں. نوح علیہ السلام پر وحی کی گئی، یعنی یہاں پر روک کے پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فرمایا گیا ہے کہ اس کے اندر اس قصے کو نہیں مان رہے نا، یعنی مشرکین مکہ کا قول قرار دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب قرار دیا ہے، یعنی کہ یہ کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کو اپنے دل سے تم نے گھڑ لیا ہے. اے محمد کہہ کر اگر میں نے اسے اپنے دل سے گھڑا ہے تو میرے گناہ کا وبال مجھ پر ہے، اور اگر تم یہ جو تم گناہ کرتے ہو نا وہ میری ذمہ داری نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یعنی کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پورا وہ ابھی بھی اگر ڈینائی کر رہے ہیں ان باتوں سے تو پھر بیچ میں ایک اللہ تعالیٰ نے یہ میسج دے دیا، اور پھر نوح علیہ السلام کی طرف ان کے قصے کی طرف آیت نمبر 37 میں نوح علیہ السلام پر وحی کی گئی کہ تمہاری قوم میں سے جو لوگ ایمان لا چکے ہیں وہ بس لا چکے ہیں، اب کوئی ماننے والا نہیں. ان کے کرتوتوں پر غم کھانا اب چھوڑ دو اور ہماری نگرانی میں ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی بنانا شروع کر دو.
اور دیکھو جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے حق میں مجھ سے کوئی سفارش نہ کرنا. اور یہ سارے کے سارے اب ڈوبنے والے ہیں، یعنی کہ جو بھی اب باقی بچا کھچا جو بھی رہ گیا ہے نا اس میں اب کوئی یعنی سارا گند رہ گیا ہے. جس نے اتنے عرصے میں ایمان لانا تھا وہ ایمان لا چکے، اب کوئی ایمان نہیں لائے گا. یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے، اسی کو کہتے ہیں اللہ کی تقدیر، اللہ کا علم. جس علم نے میرے اور آپ کے ماضی، حال اور مستقبل کا احاطہ کیا ہوا ہے، وہ علم میرے آپ کے ماضی، حال، مستقبل کے احاطہ کیے ہوئے اس رب نے حضرت نوح علیہ السلام کو یہ خبر دے دی کہ اب ان لوگوں میں سے کوئی ایمان نہیں لانے والا. سب کے دل نشان لگا کے، کانوں پہ مہر لگا کے، عقلوں پر پتھر ڈال کے ان کو بند کر دیا گیا ہے. اب یہ سمجھ بوجھ دیکھیں، 13 سالہ مکی دور اور اس کے بعد 9 سال منافقوں کو ملے مدینہ پاک کے اندر. 9 سال. اور اس مدت کے بعد جب منافقین کے ساتھ لڑنے، ان کو پکڑنے، سختی کرنے کی آیات آئیں تو وہ تو 8-9 سال اللہ تعالیٰ نے ان کو پوری مہلت دے دی تھی. ٹھیک ہے. اب حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں دیکھیں 950 سال، اور یہ مہلت دیکھیں. اللہ تعالیٰ، اللہ کا صبر دیکھیں، اللہ تعالیٰ کتنے تحمل والے ہیں. اور پھر کتنی لمبی مدت ڈھیل دی ہے، عذاب نہیں آیا. اور کتنی انتھک کوشش کی ہے حضرت نوح علیہ السلام نے. اور اللہ نے یہاں فرمایا دن رات وہ لگے رہے، ایک ایک بندے کو پرسنلی علیحدہ انڈیویجولی بھی سمجھایا، اور مجالس کے اندر جا کے بھی علیحدہ سمجھایا، توحید کے پیغام دیے. کتنے سال؟ 950 سال. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ اتنی جلدی فیصلہ اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ دیکھیں، آپ ہمت نہ ہاریں. اس نبی کی مثال دیکھیں، وہ اپنے بھائی نوح علیہ السلام کو دیکھیے، ان کے صبر کی انتہا دیکھیے، ان کی تبلیغ کی مدت دیکھیے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے اندر ختم کر دیا، یعنی کہ اب کوئی ایمان نہیں لانے والا. یعنی اگر ان لوگوں کو اور مہلت دے دی جائے، مکہ والوں کو جو نہیں مان رہے تھے، اور مدینے کے منافقوں کو جو کہ منافقت کے اندر پڑے ہوئے تھے، اگر ان کو 950 سال کیا 1000 سال بھی اللہ تعالیٰ مزید مہلت دے دیتے، تو جس نے پہلے دن انکار کیا تھا وہ 1000ویں سال کے اندر بھی انکار کرتا. یہ ہے بات، اور یہ ہے تقدیر، یہ ہے اللہ کا علم. تو اب تو فٹافٹ دنیا سمٹ رہی ہے نا، اب تو دنیا فٹافٹ دنیا آخرت کی طرف چل رہی ہے. اب آپ اس زمانے کی ریشو دیکھیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں وہ کتنی کم رہ گئی تھی، آخری نبی جب مبعوث ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم. اور اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہم سے، یعنی ہمارے اور ان کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، 1500 سال ہونے والے ہیں. ٹھیک ہے. 1444 1444 ہجری ابھی ہماری جا رہی ہے، اس میں ہم روزے رکھ رہے ہیں. تو مزید کتنے میں وہ 1500 سال ہو جائیں گے مکمل. تو یہ اللہ تعالیٰ اگر ان کو 1000 سال بھی اور دے دیتا، تو جن لوگوں نے 9ویں سال میں یا 13ویں سال میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بار بار اللہ کا، اس کی کتاب کا، ان کی دلائل کا، ان کی نشانیوں کا، ان کی آیات کا انکار کیا، تو وہ اپنی مہلت کے 1000ویں سال بھی انکار ہی کرتے. میرا خیال ہے مجھے اور آپ کو اچھی طرح سے یہ بات انڈرسٹینڈ ہو گئی. اب کوئی ماننے والا نہیں. ان کے کرتوتوں پر اب تم غم کھانا چھوڑ دو، اور ہماری نگرانی میں ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی بنانی شروع کر دو. اور دیکھو جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے حق میں مجھ سے کوئی سفارش نہ کرنا، یہ بھی بتا دیا ساتھ میں. اور ان میں ان کے اپنے گھر کے اندر سے بھی افراد تھے، یا جو بھی تھے، رشتہ دار بھی ہوں گے اور جاننے والے بھی ہوں گے، اور جن کے لیے ان کے دل میں چاہت تھی، جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں چاہت تھی کہ ان کے چچا ایمان لے آئیں.
کلمہ پڑھ لیں، تو اللہ نے کلمے کی بھی توفیق نہیں دی۔ اللہ چاہیں تو کوئی کلمہ پڑھتا ہے، اللہ کی چاہت پر منحصر ہے، اللہ کی چاہت ہی ہے جس پر کوئی خیر کما سکتا ہے اور کوئی یعنی جہنم سے بچ سکتا ہے۔ یہ سارے کے سارے اب ڈوبنے والے ہیں آیت نمبر 37 میں۔ پھر آگے آیت نمبر 38 اور 39 میں اللہ فرما رہے ہیں نوح علیہ السلام کشتی بنا رہا تھا اور اس کی قوم کے سرداروں میں سے جو کوئی اس کے پاس سے، صحرا میں تھے نا وہ لوگ، اور سمندر تو دور دور پانی کا نشان نہیں تھا، تو یہ صحرا کے اندر کشتی خشکی کے اندر بنا رہے تھے۔ قوم کے سرداروں میں سے جو اس کے پاس سے جب گزرتا وہ اس کا مذاق اڑاتا تھا۔ اس نے کہا کس بات میں مذاق، لو جی اب یہ خشکی، اب یہ بابا جی اتنے سٹھیا گئے ہیں، ہمارے بزرگوار اتنے، یعنی کہ پہلے ہی ہمیں شک تھا کہ یہ تو ٹھیک ہی نہیں ہے، ان کی سمجھ ہی ٹھیک نہیں ہے، تو اب دیکھو یہ ثبوت ہے کہ ان کی سمجھ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ خشکی صحرا کے اندر یہ اتنی بڑی کشتی بنا رہے ہیں، اس کو کہاں چلائیں گے، اس کا کیا کریں گے؟ پہلے تو ہمیں شک تھا، اب تو بات پکی ہو گئی۔ ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ اس نے کہا اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو ہم بھی تم پر ہنس رہے ہیں، ان قریب تمہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے گا، اور کس پر وہ بلا ٹوٹ پڑتی ہے جو ٹالے نہیں ٹلے گی۔ یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور وہ تنور ابل پڑا تو ہم نے کہا ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں رکھ لو اور پھر اپنے گھر والوں کو بھی، سوائے ان اشخاص کے جن کی نشاندہی پہلے کی جا چکی ہے، یعنی جو ایمان نہیں لائے، اس میں سوار کرا دو اور ان لوگوں کو بھی بٹھا لو جو ایمان لائے ہیں۔ اچھا اب یہ چل رہی ہے آیت نمبر 40، وما آمنا، اور تھوڑے ہی جو ہیں معاہو الا قلیل، وہ لوگ تھے جو ایمان لائے نوح علیہ السلام کے ساتھ۔ آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو حکم دیا ہے وہ کیا ہے؟ اچھا وفارت تنور، اس کو ذرا دیکھ لیں، یفور فورا، جوش مار کر نکلنا، یا فوارہ بھی اسی سے ہے۔ تو یہاں پر جو ایک تنور جو ایک معروف معنی ہے وہ ہے جس میں روٹیاں پکائی جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے گھر میں طوفان کا نشان بتا رکھا تھا کہ جب اس تنور سے پانی ابلے تب تم کشتی میں سوار ہو جاؤ، لیکن اکثر مفسرین نے تنور سے یہی عام تنور مراد لیا ہے، لیکن حسب تفسیر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی کہ حضرت ابن عباس کی جو تفسیر ہے اس کے اندر تنور جو ہے اس سے مراد ہے زمین، ٹھیک ہے، روئے زمین کی سرفیس، یعنی پانی پھوٹنے کی جگہ۔ خشکی تھی نا تو نشانی یہ تھی کہ جب خشک زمین میں سے پانی پھوٹنے لگے، ٹھیک ہے۔ تو اس تفسیر کی روح سے یہ بھی مراد ہے کہ ساری زمین پانی کا چشمہ بن گئی اور پانی ابلنے لگا، جیسے کہ دوسرے مقام پر بھی آتا ہے فجرنا الارض عیونا، اور ہم نے زمین کو چشموں سے پھاڑ ڈالا سورہ قمر کے اندر۔ حتیٰ کہ تنور جو آگ کی جگہ ہوتی ہے پانی کے فوارے بن گئے۔ ویسے جو ہے پہلا معنی بھی ٹھیک ہے کیونکہ علامت ظاہر ہونے کے ساتھ ہی کشتی میں سوار ہونے اور ہر جانور کا جوڑا رکھنے کا زیادہ موقع ہے، لیکن جب ساری زمین سے ہی چشمے پھوٹ نکلیں تو یہ کام مشکل ہے، اور تنور روٹیاں پکانے کے لیے عام معروف بھی ہے، تو کیونکہ معروف معنی چھوڑنے کی کوئی دلیل نہیں ہے، اس لیے یہی سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارا جو ہے جو اس سے مراد ہے وہ یہی ہے۔ پھر اب دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر کیسے ایک نشانی بنایا اور فرمایا کہ جب وہ تنور ابل پڑے، اس کا چشمہ ابل پڑے، تو تم دیکھو اور پھر سوار ہو جاؤ اس میں اللہ کے نام سے، اس کا چلنا بھی اور اس کا ٹھہرنا بھی اللہ کے نام سے، اور پھر میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ سوار ہو جاؤ اس میں، یعنی لوگوں سے کہا کہ اس میں سوار ہو جاؤ اور اللہ کا نام لے کر اس کا چلنا بھی ہے اور اس کا ٹھہرنا بھی ہے۔ پھر کیا ہوا؟ کشتی ان لوگوں کو لے کر چلی جا رہی تھی، اور ایک کنارے پر جو ہے ایک ایک موج پہاڑ کی طرح اونچی اٹھ رہی تھی۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا دور فاصلے پر تھا، یعنی حضرت نوح علیہ السلام سے دور فاصلے پر تھا، اور یہ ان لوگوں میں شامل نہیں تھا جو کشتی میں سوار ہوئے۔
ٹھیک ہے. حضرت نوح علیہ السلام جو ہے نا، جب عذاب کے آثار شروع ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جانوروں کی ہر قسم میں سے ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار کر لو، جن کی نسل باقی رہنا مقدور تھی. بہت سے بہت سے بڑے بڑے جانور جو ہیں وہ اس طوفان میں، جن کی اب آگے اگلی دنیا میں یا ریسٹ آف ٹائم جو ہے اس میں ضرورت ہی نہیں تھی، ان کو ختم کر دیا گیا. تو اور پھر یہ کہا کہ اپنی بیوی، اور جس کا ذکر سورۃ تحریم میں موجود ہے، اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جس کا ذکر زیر تفسیر آیت میں آ رہا ہے، جن کے کفر کی وجہ سے ان کا ڈوبنا پہلے ہی طے ہو چکا تھا. ان کے سوا اپنے تمام گھر والوں کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں کشتی میں سوار کر لو. وما آمن معہ الا قلیل، یہ وہی لوگ تھے جن کو قوم نے اپنے، وہ بڑے کمزور لوگ کہا تھا، غریب غربا لڑکے جوان، جن کو قوم نے کہا تھا ارزال. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان پر بہت تھوڑے لوگ ہی ایمان لائے تھے. ان کی تعداد بہت سے مفسرین نے 80 تک بیان کی ہے. آلوسی وغیرہ میں آتا ہے، جن میں وہ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے سام، حام اور یافس کا نام لیتے ہیں، اور کافر بیٹے کا نام کنان تھا. نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے سام، حام اور یافس، اور چوتھا بیٹا جس کا نام کنان تھا وہ کافر تھا. پہلے 3 مسلمان تھے، اور ان چاروں کی بیویاں بھی مسلمان تھیں. تو یہ 72 مرد اور عورتیں دوسرے مسلمان بھی تھے. بعض نے یہ تعداد جو ہے 40 بتائی ہے. ٹھیک ہے، تو بہرحال ان چیزوں کو ظاہر کرنا اور ان کا ایک جو ہے فگر فکس کرنا، اس کے لیے کوئی دلیل جو ہے وہ موجود نہیں. بہرحال یہ کتنے ٹوٹل تھے، تو اس کا اگر نہیں ہے تو اس سے ہمیں فرق بھی کوئی نہیں پڑتا. بس یہی کہ ان کے بیٹوں کے یہ نام تھے، ان میں سے ایک کنان تھا جو برباد ہوا، جو ایمان نہ لایا. سبحان اللہ. اور ان کا بیٹا جو ہے وہ کافی فاصلے پر تھا، وہ کنان. نوح علیہ السلام نے پکار کر کہا، بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جا، کافروں کے ساتھ نہ رہ. اس نے پلٹ کر جواب دیا کہ میں ابھی ایک پہاڑ پر چڑھا جاتا ہوں جو مجھے پانی سے بچا لے گا. اچھا، اس میں اب دیکھیں کہ کافروں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے، ان کی دوستیوں کی وجہ سے، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے ان کے بیٹے کی بربادی کا باعث ہی کافروں کی مجلس تھی. اتنی بری یہ بات ہے، ٹھیک ہے، اتنی خطرناک یہ بات ہے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے وَلَا تَكُمْ مَعَ الْكَافِرِينَ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس بیٹے کی بربادی کا باعث کافروں کی مجلس ہی تھی اور ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رہنا تھا. اگر وہ نوح علیہ السلام کی صحبت میں ہی رہتا تو کفار کے ہتھے نہ چڑھتا، اور اتنے بڑے سیلاب کے وقت بھی وہ غرق ہو گیا، مگر اس نے نوح علیہ السلام کے پاس آنا گوارا نہیں کیا. تو شیخ سعدی لکھتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے فارسی میں، وہ لکھتے ہیں جس کا ترجمہ ہے، نوح علیہ السلام کا بیٹا بروں کے ساتھ بیٹھا تو اس سے نبوت کا خاندان ہی گم ہو گیا. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. وہ خاندان نبوت کا فرد ہی نہ رہا. اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے بچوں کو، ہماری اولاد کو، ہمارے بیٹوں کو، ہماری بیٹیوں کو، ہماری نسلوں کو اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے. آمین. اللہ تعالیٰ کافروں کے، مشرکوں کے، بدعتیوں کے سایوں سے بھی ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو محفوظ رکھے. ان کی کمپنی سے، ان کی خباثت سے اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کی نسل کو اللہ تعالیٰ محفوظ بس بہت ہی دور رکھے. آمین. یعنی ہم کتنے کمزور ہیں، اور وہ تو نوح علیہ السلام تھے، وہ تو اللہ کے برگزیدہ پیارے نبی تھے، اور ان کا بیٹا دیکھیں کافروں کی صحبت میں رہ کے ان کے ساتھ ہی ہلاکت کا سبب بن گیا. اور ہم ایمان میں کتنے کمزور ہیں. تو ہمیں تو اور زیادہ دعا کرنی چاہیے، اور زیادہ الرٹ، یعنی 100% اللہ تعالیٰ سے
دعا کرنی ہے اور 100% الرٹ رہنا ہے، خبر گیری کرتے رہنا. یہ ہمارے گھروں میں مسلمان بچے، صرف مسلمان بچے ہونے کی وجہ سے ہی کامیاب نہیں ہو سکتے، ان کو باعمل مسلمان بننا پڑے گا. ٹھیک ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی دل کی یہ دعا ضرور قبول و منظور فرمائے. اس نے کیا کہا، اس کی بھی عقل ماری گئی نا. کافروں کے ساتھ اسی طرح کی باتیں ہیں کہ ابھی میں پانی سے بچ جاؤں گا، پانی مجھے بچا لے گا، میں ایک پہاڑ پہ چڑھ جاتا ہوں. نوح علیہ السلام نے کہا آج کوئی چیز اللہ کے حکم سے بچانے والی نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ ہی کسی پر رحم فرمائے. اتنے میں ایک موج دونوں کے درمیان حائل ہوگی. یعنی اللہ کو یہ گفتگو بھی پسند نہیں آئی. اتنا رابطہ بھی اللہ تعالیٰ کو کافر کا اور مومن کا پسند نہیں آیا. وہ خاندان اس نے کھو دیا نبوت کا، کافروں کا ساتھ جو ہے اس کو اتنا نقصان دے گیا کہ اللہ تعالیٰ کو ان کی آپس کی گفتگو بھی پسند نہیں آئی. اتنے میں ایک موج دونوں کے درمیان حائل ہو گئی اور وہ بھی ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا. حکم ہوا اے زمین پانی، اپنا سارا پانی نگل جا، اور اے آسمان تو رک جا. چنانچہ پانی زمین میں بیٹھ گیا اور فیصلہ چکا دیا گیا اور کشتی جودی پر ٹک گئی اور کہہ دیا گیا کہ دور ہوئی ظالموں کی قوم. نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، کہا اے رب میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب حاکموں سے بڑا حاکم ہے، بہتر حاکم ہے. جواب میں ارشاد ہوا اے نوح وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے، وہ تو ایک بگڑا ہوا کام ہے، لہٰذا تو اس بات کی مجھ سے درخواست نہ کر جس کی حقیقت تو نہیں جانتا. میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو جاہلوں کی طرح نہ بنا لے. نوح علیہ السلام نے فوراً عرض کیا اے میرے رب میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ وہ چیز تجھ سے مانگوں جس کا مجھے علم ہی نہیں ہے. اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا اس جسارت پر اور رحم نہ فرمایا تو میں برباد ہو جاؤں گا. آیت نمبر 46-47 میں اللہ تعالیٰ نے جو ایک منظر یہاں پر بتایا ہے کیا کہ معلوم ہوا کہ مشرک کی نظر اسباب تک رہتی ہے. اس نے کہا میں ابھی پہاڑ پر چڑھ جاتا ہوں، اور مشکل سے مشکل وقت میں بھی وہ اسباب کے پیدا کرنے والے کی طرف نہیں جاتا. کم عقل ایک بے اختیار پہاڑ کو بچانے والا سمجھ رہا تھا، وہ کم عقل ہی رہ گیا. اور جو ہے اس میں کچھ الفاظ جو ہیں، یعنی آج اللہ کے فیصلے سے کوئی بچانے والا نہیں مگر جس پر اللہ ہی رحم کرے وہی بچے گا. ٹھیک ہے، تو اس میں لکھا دوسرا ترجمہ یہ ہو سکتا ہے کہ آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں مگر جو اللہ رحم کرنے والا ہے، یعنی خود اللہ ہی تعالی. تو اور ان کے درمیان وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ. نوح علیہ السلام نے اور ان کے بیٹے کی بات جب جاری تھی نا، ابھی ختم نہیں ہوئی سینٹینس اور گفتگو بھی ختم نہیں ہوئی، کہ پانی کی ایک موج دونوں میں حائل ہو گئی اور وہ اپنے ساتھیوں سے جا ملا جو غرق کیے جا چکے تھے. اس سے ایک تو اس موج کی غیرت ایمانی بھی ظاہر ہو رہی ہے کہ وہ موحد باپ کے سامنے مشرک بیٹے کی بک بک کو زیادہ دیر تک وہ پانی برداشت نہ کر سکا. وہ موج جو اللہ تعالیٰ کے حکم کی غلام ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق پانی جو اللہ کی ذرا بھی نافرمانی کی بات نہیں سن سکتی، وہ نہیں سن سکتا. وہ پانی، وہ موج غیرت ایمانی میں آ کے دونوں کے اندر ظاہر ہے کہ وہ حائل ہو گئی، کیونکہ وہ موحد یعنی ایک اللہ کے ماننے والے باپ کے سامنے مشرک بیٹے کی زیادہ بک بک کو زیادہ دیر تک برداشت ہی نہیں کر سکی. سبحان اللہ. اور دوسرا یہ کہ آخرت میں آدمی انہی کے ساتھ ہوگا جن کا وہ دنیا میں ساتھی تھا. تو یہ ہے فکر کی بات کہ وہ غرق ہو گیا، غرق کیے گئے لوگوں میں سے وہ ہو گیا. یعنی دونوں باتوں میں یہی فرق ہے. اس لیے اپنے بچوں کو جس قدر ہو سکے مجھے اور آپ کو بری صحبت سے محفوظ رکھنا چاہیے. پھر آہستہ آہستہ پانی ایک ہی دفعہ لقمے کی طرح اپنے اندر وہ نگل لیا. زمین بھی اللہ کی حکم مانتی ہے. ادھر آسمان کو جب حکم ہوا کہ تھم جا
تو بارش بھی فوراً رک گئی اور سارا پانی زمین کے نیچے اتر گیا اور تمام مشرکوں کو نیست و نابود کرنے کا کام جس کے لیے طوفان آیا تھا وہ پورا ہو گیا۔ پھر آگے جو کشتی ہے اس کا کیا ہوا؟ جودی پہاڑ عراق اور ترکی کے درمیان علاقے میں، جس کو کردستان کہتے ہیں، موصل کی جانب وہ پہاڑ جو ہے وہ واقع ہے۔ اور تو رات میں نوح علیہ السلام کی کشتی ٹھہرنے کی جگہ ارارات بتائی گئی ہے، جو آرمینیا کے پہاڑی سلسلے کا نام ہے اور آج بھی اسی نام سے مشہور ہے۔ چند سال ہوئے مغربی سیاحوں نے اس پہاڑی پر ایک بہت بڑی کشتی کے ٹوٹے ہوئے تختے بھی دریافت کیے ہیں، اگرچہ اس کے متعلق قطعی طور پر تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آیا یہ نوح علیہ السلام کی کشتی کے تختے ہیں یا کسی اور کشتی کے، لیکن واضح رہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم دجلہ اور فرات کے وادی میں ہی آباد تھی، جو بعد میں عراق کے نام سے مشہور ہوئی۔ سبحان اللہ۔ اور یہ کہہ دیا گیا کہ دوری و ہلاکت ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ سب ظالم لوگ ہلاک ہو گئے، کر دیے گئے۔ اور طوفان نوح جو ہے روئے زمین میں آیا تھا یا نہیں، یہ کیا ایک یہ بھی خیال ہے۔ بائبل جو ہے اس کے مطابق عام خیال یہی ہے کہ یہ طوفان ساری زمین میں آیا تھا، مگر بعض علماء جو ہیں مفسرین وہ یہ کہتے ہیں کہ طوفان اسی علاقے میں صرف آیا تھا جہاں نوح علیہ السلام کی قوم آباد تھی۔ تو قرآن اور حدیث میں اس کی کوئی تصریح نہیں ملتی، لیکن یہ عین ممکن ہے کہ طوفان کے زمانے میں دنیا میں دجلہ اور فرات کی وادی کے علاوہ کسی اور جگہ آبادی ہی نہ ہو، ٹھیک ہے، تو یہ بھی عین ممکن ہے۔ اب آیت نمبر 45 میں کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ تمام کفار غرق ہونے کے بعد باپ کی شفقت نے جب جوش مارا تو نوح علیہ السلام نے بیٹے کے بارے میں اللہ سے دعا کر دی۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ نوح علیہ السلام کے اہل کو بچانے کا تھا، اس وعدے کے حوالے سے ہی درخواست کی تھی۔ وہ اہل سے نسبی اور رشتہ داری کے گھر والے سمجھ بیٹھے تھے، جبکہ کافر اور مومن کے درمیان دوستی کا رشتہ باقی نہیں رہتا۔ ایمان لانے کے بعد سب مومن دوست اور سب کافر آپس میں دشمن بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال نوح علیہ السلام نے ادب ملحوظ رکھا اور صحیح الفاظ میں بیٹے کو بچانے کی بات نہیں کی، ٹھیک ہے، صحیح کھلی الفاظ میں نہیں، لیکن ایک اللہ تعالیٰ سے درخواست بیٹے کے حوالے سے کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 46 میں، قَالَ يَا نُوحُ إِلَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، وہ تیرے اہل میں سے تو نہیں تھا، بلکہ وہ تو اپنے جو إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلِ کے تحت کفر کی وجہ سے تمہارا اہل ہونے کے شرف سے ہی محروم ہے، اور ان لوگوں میں شامل ہو گیا ہے جا کے اپنی مرضی سے جن کے غرق کیے جانے کا پہلے فیصلہ ہو چکا ہے۔ یعنی اِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ، عام طور پر اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے اس کے عمل اچھے نہیں ہیں، یا یہ معنی اس صورت میں درست ہو سکتا ہے کہ عملٌ جو ہے اس کا معنی آئے کہ یہ غیر صالح عمل ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کی طرف بھی بات جاتی ہے کہ آپ نے اپنے مشرک بیٹے کے حق میں جو سفارش کی ہے یہ اچھا کام نہیں ہے۔ تو یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ سوال تو اسی چیز کا ہوتا ہے جس کا علم نہ ہو، جس کا علم ہو اس کے سوال کی ضرورت ہی پیدا نہیں ہوتی۔ تو اس کے دو جواب ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ صرف وہی چیز مانگنی چاہیے جس کے متعلق اچھی طرح معلوم ہو، جس سے مانگ رہے ہیں وہ اس چیز کے مانگنے سے ناراض تو نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، جس کے متعلق یہ علم نہ ہو بلکہ اس کے ناراض ہونے کا بھی خطرہ ہو تو وہ ہرگز نہیں مانگنی چاہیے۔ اب نوح علیہ السلام کے سامنے اللہ کے وہ فرمان موجود تھے، پھر انہیں اس کا علم نہیں ہو سکا کہ اس درخواست پر اللہ تعالیٰ کس قدر ناراض ہوں گے۔ تو دوسرا جواب یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی درخواست کا جواب تو اللہ تعالیٰ نے کہا اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ کہہ کے دے دیا۔ اب اس سے آگے کا امکان تھا کہ نوح علیہ السلام بیٹے کے نجات نہ پانے، کفر پر مستحکم رہنے کے متعلق سوال کرتے کہ اس میں کیا حکمت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی اس سے روک دیا کہ میری حکمتوں تک تمہارا علم کی رسائی موجود نہیں ہے، اس لیے مجھ سے تم ایسی بات نہ پوچھو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ یعنی پھر پوچھنی وہی بات چاہیے جس کے متعلق علم ہو کہ جس سے پوچھ رہے ہیں وہ اس سوال سے ناراض تو نہیں ہوگا۔ حضرت عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ آدمی پوچھتا وہی ہے جو معلوم نہیں ہوتا، لیکن مرضی معلوم ہونی چاہیے ہمیشہ کہ یہ کام جاہل کا ہے کہ اگلے کی مرضی نہ دیکھے اور پوچھنے کی، پھر اس کو پوچھتا پھرے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ آج کا سبق جو ہے وہ یہاں تک ہم ختم کرتے ہیں، آیت نمبر 47
سے آیت نمبر 49 تک، ٹھیک ہے۔ حکم ہوا اے نوح اتر جا، ہماری طرف سے سلامت اور برکتیں ہیں تجھ پر اور ان گروہوں پر جو تیرے ساتھ ہیں، اور اگر کچھ گروہ ایسے بھی ہیں جن کو ہم کچھ مدت سمان زندگی بخشیں گے، پھر انہیں ہماری طرف دردناک عذاب پہنچے گا ہماری طرف سے، یعنی وہ پھر بگڑ جائیں گے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تمہاری طرف وحی کر رہے ہیں، اس سے پہلے نہ تم ان کو جانتے تھے اور نہ تمہاری قوم ان کو جانتی تھی، پس تم صبر کرو، انجام کار متقیوں ہی کے حق میں ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ آج کا سبق اتنا، انشاءاللہ اگلا پارٹ جلدی آ جائے گا انشاءاللہ تعالی، اللہ کے حکم سے، اللہ کی توفیق سے آیت نمبر 49 پہ ختم ہوا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، عمل کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی اولاد کو، نسلوں کو اللہ تعالیٰ ہر خیر اور بھلائی عطا فرمائے اور ان کی حفاظت فرمائے، اور اچھا اور پکا مسلمان اللہ تعالیٰ ہمارے اولاد کو بنائے، اور کامیاب ہونے والے بہترین مسلمان امت کے اندر سے اللہ تعالیٰ متقین کا امام اور پیشوا بنائے۔ آمین ثم آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔